الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون۔ اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہماری راہ چلو اور تو ہمارے گناہ ہمارے ذمہ، حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں لے سکتے، یہ بالکل جھوٹ بھاگ رہے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ یوم القیامت اما کانوا یفترون۔ یہ لوگ اپنے گناہ اپنے اوپر لادے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ اور یہ لوگ جیسی جھوٹی باتیں بناتے ہیں اور بتاتے تھے قیامت میں ان سے بعض پرس ضرور ہوگی، یعنی والا یسألون کا مطلب ہے کہ ضرور ان سے بات ہوگی، ان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارکہ 12 اور 13 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں یا جو لے آئیں گے انہیں آزمائش اور امتحان سے بھی گزرنا ہوگا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں یا نہیں۔ پھر تلقین فرمائی گئی کہ اگر اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اسلام کے احکام بجا لانے میں کفار اور مشرکین کے ہاتھوں تکلیف اور ایذائیں اٹھانا پڑی اور اسے جھیلنے اور برداشت کرنا چاہیے پھر، کیونکہ بہرحال یہ تکلیف دنیا کی اس عذاب سے یقیناً کام ہوگی جو اسلام اور ایمان سے منہ موڑنے پر آخرت میں مقرر ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ شان نہیں، ایمان والوں کی یہ شان نہیں، ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تکلیفوں سے گھبرا کر دین سے بھاگے، تکلیفوں سے گھبرا کر دین کو چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان پر مضبوط رہیں اور کوئی چیز ان کے پاس بات کو استقامت سے نہ ہٹا سکے، یعنی کہ وہ ڈٹ جائیں جیسا کہ صحابہ کرام ڈٹ جاتے تھے۔ ماں باپ جیسے قابل تکریم اور تعظیم سرفراز بھی اگر دین سے ہٹنے کو کہیں تو ان کا بھی کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ اور کفار مکہ ہر طرح سے چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے اور ان پر جو ایمان لائے تو اس وقت جو سردار تھے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، انہوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی تھی اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ بھی دین کو چھوڑ دیں۔ وہ انہیں ڈراتے، دھمکاتے، مارتے پیٹتے اور دوسرے طریقوں سے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔ ایسے ایک ہی طریقہ کا ذکر ان آیات میں فرمایا گیا کہ یہ کفار نو مسلموں سے کہتے ہیں کہ اس نئے دین میں سب چیزیں جن کے تم خوگر رہے ہو یہ حرام ہے، تم دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر کس جنجال میں پھنس گئے ہو، کیسا گناہ، کیسا عذاب، دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے خوب لچھر اڑا لو، خوب گل چھڑے اڑا لو، خوب عیش کر لو، بس یہی دنیا ہے۔
جب مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، خاک میں خاک بن جائیں گے۔ بے خوف و خطر جو چاہو کرو، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی حالت۔ اول تو موت کے بعد زندگی اور حشر اور جزا سزا کہاں؟ یعنی جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے، تو پھر اس کے لیے اخلاق، دین، کوئی باتیں، یہ کوئی چیزیں نہیں وقت رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی۔ بس وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے، لذتیں اٹھانے کے لیے، وہ سمجھتا بس یہی دنیا ہے، بس جو کچھ بھی ہے جہاں ہے۔ اور جس کو فکر آخرت ہوتی ہے نا، تو وہ قدم جو ہے نا سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے ایسا کوئی ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے ایسا کوئی جرم نہ ہو جائے کہ کل میں اللہ کی عدالت میں پکڑا جاؤں۔ یہ سب باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ سب ایسے باتیں ہیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی بھی ہے تو اس میں کوئی بات بھی ہونی ہے تو ہم ذمہ لیتے ہیں۔ یعنی کہ جو ایمان لے آتے نا، غریب اور بات ہے کہ ایمان، ہر نبی کے ماننے والے غریب تھے، کمزور تھے، تو وہ ان کو دھمکاتے تھے، پھر یہ کہتے تھے ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں، اگر آخرت ہوگی نا تمہارے گناہ ہم اپنے ذمہ لے لیں گے۔ تو ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو، اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ جیسا کہ آج کل اقوام متحدہ کے منشور میں ہر ملک کو کہا جاتا ہے کہ تم ہماری پالیسی پر، ہمارے ایجنڈے پر عمل کرو، چاہے اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے نتنے آپ مظاہرے دیکھتے ہیں، جیسے کہ عورتوں کا ایشو ہے، یا اس طرح دوسرے بد اخلاقی جو ان کے اندر وہ قانون جائز ہیں، ادھر ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تم بھی جائز کرو۔ چنانچہ جہاں ان آیات میں پہلے کفار کا قول نقل کیا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر پھر ہماری برادری میں آ ملو، ہماری راہ پر چلو، تمام تکلیفوں رضاؤں سے بچ جاؤ۔ مفت میں کیوں مصیبتیں جھیل رہے ہو؟ اگر ایسا کرنے میں گناہ سمجھتے اور مواخذہ کا اندیشہ رکھتے ہو تو خدا کے ہاں بھی ہمارا نام لے دینا کہ مجھے فلانے نے یہ مشورہ دیا تھا۔ اگر ایسی صورت پیش آئی تو ساری ذمہ داری ہم اٹھا لیں گے اور تمہارے گناہ کا بوجھ ہم اپنے سر پر رکھ لیں گے۔ حق تعالیٰ کے اس قول کا رد، اللہ تعالیٰ اس قول کا رد فرماتے ہیں اور بتلایا کہ یہ کفار جھوٹے ہیں، یہ کاذب ہیں، تمہارا بوجھ رکھتی برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے۔ یہ جو دوسروں کے گناہوں کو اپنے سر پر اٹھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ قیامت کے دن ذرہ برابر بھی دوسرے کو گناہوں کو اس طرح پر نہ اٹھا سکیں گے۔ وہاں ہر ایک نے اپنا حساب خود دینا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر آئیں گے تو نیک اعمال اور سب بار اپنے اوپر لے کر اصل خطا کاروں میں صبح کے دوش کر دیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جن کو گمراہ کیا ان کا بار بھی گمراہ کرنے والوں پر ڈالا جائے گا۔ جو گمراہ ہوئے ان کو تو عذاب ملے ہی ملے گا، جنہوں نے گمراہ کیا، جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ان کو پر بھی بوجھ ڈال دیا جائے گا کہ ان کی وجہ سے تم نے گناہ کیا تھا۔ یعنی دونوں مجرم ہوں گے اور دونوں گروہ سزا یاب ہوں گے۔ اور جو چھوٹی باتیں یہ بناتے ہیں، یہ خود مستقل گناہ سے جس پر یہ ماخوذ ہوں گے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ دنیا میں جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا نا، اس کا گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ جو پہلا جس نے قتل کیا تھا وہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کیا تھا، کیونکہ یہ طریقہ اس نے ایجاد کیا۔ تو اب جتنے بھی قتل ہوں گے وہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کل شاعروں کو جو تبلیغی نامہ جو پیام نامہ اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا تھا،
اس میں تحریر فرمایا تھا اگر تو نے میری ہدایت سے منہ موڑا تو تجھ پر تیری غریب رعایا کی گمراہی کا بھی بوجھ ہوگا، جتنا ان میں سے ہر ایک پر ہوگا ان سب کا مجموعہ تیرے اوپر قیامت میں ہوگا، کیونکہ ہدایت اور ضلالت میں اور تیرے تابع اور پیرو ہیں۔ تو ہدایت پر جو ہوگا، اگر تو ہدایت پر ہوگا تو یہ سارے ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر تو گمراہی پر جمع رہے گا تو وہ بھی گمراہی پر جمع رہیں گے، اور ان کا در حقیقت گمراہی پر جمنا تیری وجہ سے ہوگا، لہذا تجھے ان سب کا بار اٹھانا پڑے گا۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، قیامت تک جو لوگ اس ہدایت پر چلیں گے ان سب کو جتنا ثواب ہوگا اس ہدایت دینے والے کو بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم اسی گروہ میں کریں، لیکن ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوں گے، یعنی کہ اس کے بھی جو ثواب کریں گے نا ان کے ثوابوں میں کمی نہیں آئے گی، اور جنہوں نے ان کو اس نیک راہ پر ڈالا نا ان کا ثواب ان کے ساتھ بھی شامل ہو جائے گا۔ اللہ نے کتنی یہ دی ہے، اللہ کا یہ کتنا احسان ہے کہ تم کسی کو دین کی بات بتاؤ اور وہ عمل کر لے تو تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ اس طرح جس نے برائی پھیلائی اس پر جو بھی عمل پیرا ہوا ان سب کو جتنا گناہ ہوگا اتنے اس کو ہوگا، لیکن ان کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ الغرض کفار کے اس قول کا کہ ہم تمہارا بار قیامت میں اٹھا لیں گے، تم بے کھٹکے اسلام سے ہٹ جاؤ، صاف رد فرما دیا اور اس کو اس بات پر جھوٹا قرار دیا۔ اب جو آگے چند قصص کے زمن میں متنبع کیا گیا کہ سچوں کے مقابلے میں ہمیشہ جھوٹے اغوا اور شرارت کرتے رہتے ہیں۔ جھوٹوں کا کام ہے کہ سچوں کے لیے ان کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرنا، ان کو تکلیفیں دینا، اور اہل ایمان کو مدتوں تک امتحان اور ابتلاء کے دور میں گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھو 13 سال، اور صحابہ کرام کی زندگی 13 سال تکالیفوں میں پریشانیوں میں گزری، اور پھر اس کے بعد بھی 10 سال آپ کو اسلام کے دشمنوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ نے 27 غزوات میں شرکت کی، 27 غزوات، اور آپ کی مدنی زندگی 10 سال ہے، اور اس میں سریے 100 سے بھی زیادہ ہیں جو آپ نے ایسا سمجھا فوجی دستے بنا کر صحابی کے کسی صحابی کی سربراہی میں بھیجے تھے۔ تو دیکھیں آپ وسلم کا آخری مارکہ جو غزوہ تبوک ہے 9 ہجری میں، اور 10 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ تو یہ دیکھیں تو اس دنیا میں امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، اور اس طرح یہ جو سچے دل سے ایمان لائیں گے ان کے لیے پھر آخرت میں کامیابی ہوگی، اور ایک ایمان والے کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اسے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں میں توفیق دے کہ ہم نیک کام کرنے والے ہوں، اور ہمیں جو بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے گزاریں اور اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔